بچے کھیل رہے تھے جی گلی ڈنڈا، گلی محلے سے گلی ڈنڈا کھیل رہے تھے. حضور سیدی غوث اعظم ایک پروگرام ایک تقریر کر کے گزر رہے ہیں، پیچھے لمبی لائن مریدین دی. اب وہاں سے گزر رہے ہیں، ایک بچے نے آواز دے دی، بابا جی گل سننا، بابا جی گل سننا. آپ کسی امام مسجد کو ایسے آواز نہیں دے سکتے، کسی خطیب کو بھی نہیں دے سکتے، اور میں کہتا ہوں آپ اپنے پیر صاحب کو بھی اس طرح سے آواز نہیں دیں گے. بابا جی گل سننا. وہ بچہ سے انہیں آواز دیتی تھی، بابا جی گل سننا. یار کس کو آواز دے رہے ہیں؟ پیران پیر کو، اتنے بڑے شیخ کو، شیخ عبد القادر جیلانی کو. وہ بابا جی نے اپنے مریدوں سے کہا کہ آپ 1 منٹ یہاں پہ کھڑے ہوں، میں ذرا بچے کی گل سنیا وا. تو وہ آیا نا جب، تو جی بیٹا بولو. وہ بچہ کہنے لگا بابا جی گل یہ کہ میری آنے والی واری، گلی ڈنڈا کھیل رہا سا نا، میری آنے والی واری. تو میں جسلے گھروں ٹریا سا نا 1 دینار لے کے چلیا سا کہ راہ چ مٹھائی کھاواں گا، شرینی کھاواں گا. جی میری آنے والی واری، جی میں شرینی لین چلا گیا تو میری واری چلی جانی ہے. دوڑ کے جا کے مجھے شرینی نہیں لیا دیں، دوڑ کے جا کے آپ مجھے شرینی نہیں لا دیتے. حضور سیدی غوث اعظم کہنے لگے پتر تو لے باری، میں آیا شرینی لے کے. حضور سیدی غوث اعظم وہاں پہ گئے مٹھائی والی دکان پر، وہاں پہ بھی مریدین کا رش ہو گیا. وہ حضور آپ مجھے کہہ دیتے ہم لے آتے. انہوں نے کہا جی نہیں جی نہیں، آپ کو پتہ نہیں یہ معاملہ کیا چل رہا ہے. وہ شرینی لے کے واپس آئے. 1-2 بالا نے ویکھا لو جی یہ شرینی آ گئی. 1-2 منڈے نے اور کیا تھا، بابا جی پھر سانوں بھی لیا دیو، بابا جی پھر سانوں بھی لیا دیو. وہ سیدی غوث اعظم پیرانے پیر دستگیر وہ جا رہے ہیں آ رہے ہیں، وہ رش ہو گیا. لوگ بھی کہنے لگے یہ کیا ہو رہا ہے، پیر صاحب آپ جا رہے ہیں آ رہے ہیں. وہ خادم کہنے لگا حضور آپ مجھے کہہ دیں. سیدی غوث اعظم کہنے لگے اس نے تجھے کہا ہے کہ مجھے کہا ہے، اور تو اس بات کو سمجھا ہی نہیں ہے. حضور پھر یہ کیا ہے؟ حضور سیدی غوث اعظم فرمانے لگے جو سفید داڑھی والے ہیں وہ بھی اگر داد رسی کے لیے آتے ہیں تو حضور غوث اعظم کے پاس آتے ہیں، اور اگر اس بچے نے اعتماد کیا تو وہ بھی حضور سیدی غوث اعظم پر ہی کیا. تو آپ سمجھ لیں اس بات کو، کہ اس بات کو جو ہے نا آپ سمجھ لیں. حضور سیدی غوث اعظم نے مدرسے بنائے، مدرسے خانقاہیں بنائیں. ان کا ایک جامعہ نظامیہ تھا، ان کا ادارہ، جی میں وہ جس طرح یہ مصطفی ادارے کے پرنسپل ہیں رضا صاحب مصطفی صاحب، وہ آتے ہیں تو ان کا کتنا بڑا ادارہ ہے. ان کا ادارہ بھی اسی طرح سے، یہ اس ادارے کے پرنسپل تھے. وہ استاد جی کہندے کہ حضور سارے لیک بچے تسی سانو دے دیو. جو ہوتے ہیں نا ادارے میں استاد محترم بھی ہوتے ہیں، وہ سارے استادوں کی میٹنگ سی. تو پرنسپل صاحب حضور سیدی غوث اعظم بھی وہاں پہ تشریف فرما تھے. تو وہ بچے کہنے لگے جی کہ وہ جڑے لیک بچے نا اسے سانو دے دیو. تو حضور سیدی غوث اعظم کہنے لگے ٹھیک ہے پھر نالائق مینو دے دیو. یہ ان کا خاصہ تھا. اور حضور سیدی غوث اعظم فرمانے لگے سارے ہی خریدار لیک بچیاں دی ہوندے نے، ہر استاد ہی کہندا میرا بچہ فرسٹ آوے، میرا کوئی نہ کرے. تو کل کو جب رب نے پوچھ لیا تو نالائق بچیاں دا کون والی وارث بنیا سی، تب میں اپنے رب کو کیا جواب دوں گا؟ جڑے نالائق بچے نے وہ تسی مینوں دے دیو. حضور سیدی غوث اعظم نا واز فرما رہے تھے، بڑی لطف والی گل جے، بڑی توجہ والی واز فرما رہے تھے. جس طرح مولوی صاحب نہیں ستے پہ سبحان اللہ تو کہہ دو. ان کے واز و نصیحت کے دوران ایک بندہ سویا ہوا تھا، آپ کا مرید تھا، آپ کا چہیتا تھا، بڑا محبت کرتے تھے آپ اس سے. وہ تے ستا سی. حضور سیدی غوث اعظم نے فوراً اپنا خطبہ چھوڑا، اس بندے کے پاس جا کے نا یوں کھڑے ہو گئے اور درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا. اونچی درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا. حضرت یحییٰ بن نجاج وہاں پہ موجود تھے. وہ کہتے کہ مسجد میں اتنی خوشبوئیں پھیل گئیں، ہمیں سمجھ نہ آئے کہ بات کیا ہوئی. بندہ تو وہ سویا ہوا ہے، اس کے بعد حضور سیدی غوث اعظم بھی جا کے کھڑے ہو کر درود و سلام پڑھ رہے ہیں. ہمیں سمجھ نہ آئی، لیکن ہم ڈرتے حضور غوث اعظم سے بھی نہ پوچھے کہ حضور یہ کیا ماجرا ہے. وہ جو حضور غوث اعظم کے مرید تھے، علی ہیتی نام ہے ان کا، الشیخ علی ہیتی. تو ان سے پوچھا کہ یار کی ماجرا ہے. اور یار وہ کہنے لگے اور یار فخر کیا کرو جس پیر کے تم ماننے والے ہو. میں ان کا خطاب سن رہا تھا، مجھ پر ایسا وجد طاری ہوا کہ مجھے سوتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہوا، سوتے ہوئے. اور قربان جائیں حضور سیدی غوث اعظم پر. وہ کہنے لگے، مولانا علی ہیتی فرماتے ہیں کہ میں تو آنکھیں بند کر کر دیکھ رہا تھا نا، حضور سیدی غوث اعظم جاگتی آنکھوں سے حضور کا دیدار فرما رہے ہیں، اور درود و سلام سے پہلے مجھے کہہ رہے ہیں یہ ہمارے نبی ہیں. ادب سے دیکھنا، ادب سے. اور اس کے بعد پھر درود و سلام کے گجرے جب جاری ہوئے، یہ ہمارے علماء کی یہی مجلس تھی. آج جو ہم نے رنگ دے دیا،
ہم وہ ڈورے مائیے والے سنا لیتے ہیں، چند منٹ کا چند گھنٹوں کا ہم چسکا لے لیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ یار آپ کوئی با ادب چیز بھی آپ نے سیکھی، کوئی آپ کی اصلاح بھی ہوئی۔ ہم بیٹھ جا کے کہتے ہیں جی مولانا نے کیا تقریر کی، کتنے سونے راگ لائے، کیا بات ہے، رونا آ گیا تو یہ ہو گیا۔ میں کہتا ہوں انہوں نے آپ کا کوئی زندگی کا کوئی وصف بھی بدلا، کوئی آپ کو انہوں نے کوئی حدت بھی دی، کوئی ایمان کو انہوں نے حرارت بھی دی۔ جیسے گئے تھے کورے کاغذ اویں آپ گھر آ گئے۔ کچھ جو حضرت سیدی غوث اعظم ایک دفعہ واز فرما رہے تھے تو آپ نہ پہلے تقریر نہیں کرتے تھے، تقریر علم حاصل کر لیا۔ آپ کو ایک بات یہاں پہ بتاتا چلوں کہ حضور سیدی غوث اعظم کے پاس دو نسبتیں ہیں، والد کی طرف سے حضرت امام حسن اور والدہ کی طرف سے حضرت امام حسین۔ حسنی والحسینی سید ہیں، یہ اعزاز کیا کم ہے؟ باقی تو باتیں پس پشت ڈالیں نا ایک دفعہ، یہ اعزاز کم ہے کہ آپ حسنی والحسینی سید ہیں۔ تو آپ جب واز فرماتے تھے تو آپ سے واز نہیں ہوتا تھا، آپ تقریر نہیں کرتے تھے۔ ایک دن رات کو سوئے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نا دیدار نصیب ہو گیا۔ فرمانے لگے او میرے عبد القادر تو تقریر کیا کر۔ خواب میں بات ہو رہی ہے، خواب میں تو خواب میں کہتے ہیں کہ حضور بڑی مشکل گل ہے، یہ تو اتنے فصیح و بلیغ لوگ ہیں، یہ تو عربی اتنی فرفر جانتے ہیں، مجھے تو صحیح بولنا بھی نہیں آتا، میں تو بولتا بولتا اڑ بھی جاتا ہوں بعض دفعہ، تو میں کیسے ان کے سامنے اتنی بڑی بڑی باتیں کروں گا۔ حضور نے نا کہا کہ اے عبد القادر اپنا منہ کھول۔ انہوں نے منہ کھولا تو حضور نے اپنا لواب دہن 7 بار حضور سیدی غوث اعظم کے منہ میں ڈالا۔ کتنی دفعہ جی؟ بول کے بتائیں، اب پچھلے نہیں بولن ڈایا ذرا۔ 7 بار ڈالا۔ کوشش کرتے ہیں تقریر کرنے کی لیکن ہو نہیں رہی، اس میں بھی کوئی حکمت تھی۔ اگلی رات سوئے نا تو حضرت مولا علی شیر خدا تشریف لے آئے خواب میں، تو حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے لگے او عبد القادر حضور تجھے کہہ کے گئے ہیں کہ تقریر کر، تو تقریر کیوں نہیں کرتا؟ تقریر کر تو کہنے لگے کہ میں کوشش تو کی ہے لیکن مجھ سے ہو نہیں رہا۔ تو حضرت مولا علی شیر خدا فرمانے لگے اپنا منہ کھول، تو انہوں نے 6 دفعہ اپنا لواب دہن حضرت حضور غوث اعظم کے منہ میں ڈالا۔ کتنی دفعہ جی؟ 6 مرتبہ۔ حضور سیدی غوث اعظم فرمانے لگے حضور نے تو 7 بار لواب دہن ڈالا تھا تو آپ نے 6 دفعہ۔ تو یہاں پہ عقیدے کی بات ہے، عقیدے کی بات ہے۔ وہ جو کہتے ہیں نا نبی ساڑھے ورگے، وہ بھی کھانا کھاتے تھے، ہم بھی کھانا کھاتے ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں، وہ انہوں نے بھی شادی کی، ہم نے بھی شادی کی۔ ان کے لیے ذرا خصوصی ایک نقطہ، حضرت مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ حضور نے 7 بار ڈالا تھا لواب دہن، میں نے 6 بار ڈالا، اور یار ہم اپنے نبی کے جیسے تو نہیں نہ ہو سکتے، اور یار ہم اپنے نبی کے جیسے، صحابی کہہ رہے کہ ہم اپنے نبی کے جیسے نہیں ہو سکتے، اور یار ہم امتی ہو کے کہتے ہیں نبی ساڑھے ورگے۔ تو یہ ایک لطف کی بات تھی۔ تو اس کے بعد حضرت یحییٰ بن نجاج فرمایا کرتے تھے کہ ہم نے یہ منظر بھی دیکھا کہ عبد القادر واز فرماتے تھے، جیسی سمجھ، اب تو یہ لاؤڈ سپیکر آ گئے نا جی ماشاءاللہ، اب تو ہزاروں کا مجمع، لاکھوں کا مجمع ہم کور کر جاتے ہیں۔ حضور سیدی غوث اعظم کی یہ کرامت تھی، وہ بغیر سپیکر کے تقریر کیا کرتے تھے۔ حضرت یحییٰ بن نجاج فرماتے ہیں کہ جیسی سمجھ پہلے بندے کو آتی تھی نا، ویسی سمجھ 70ویں 1000ویں بندے کو سمجھ آتی تھی۔ لوگ کہتے ہیں یار ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تقریر عبد القادر کرے تو جو قادر ہے، جو اللہ ہے، وہ تو اس بات پہ قادر ہے نا کہ اپنے نیک بندے کی بات لوگوں تک پہنچا دے، وہ تو اس بات پہ قادر ہے۔